اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ پہلے ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے شروع میں ایک حدیث ہم نے بیان کیا تھا جس میں سورہ کہف کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ تو اس میں ایک حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین جو ہیں 3 سوال کیے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، تو اس کے بارے میں پیچھے بیان ہو گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اصحاب کہف کن لوگوں کو کہتے ہیں، ان کا واقعہ کیا تھا، تو قرآن نے اس کو کیا بیان کر دیا۔ اب تیسرا سوال یہ کیا تھا کفار و مشرکین نے کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے کہ ذوالقرنین جو تھا یہ کیسا آدمی تھا، یہ کس طرح کی حکومت کیا، کیسے انہوں نے حکومت کی اپنی سرزمین پہ، تو اس کے بارے میں آپ بتلائیے۔ اب تو یہاں سے جو ہے ان کا قصہ بیان چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جو ہیں ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو قل آپ ان سے کہیے کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، سنو۔ کیا واقعہ ہے کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ذوالقرنین کو اس سرزمین پہ ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ ان کو جو ہے ساری چیزیں جو ہیں ان کے قبضے میں تھی، اور انہوں نے اس سرزمین پہ حکومت کیا، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ اور ان کے بارے میں ایک حدیث جو بعض روایات ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں تفسیر میں ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا پر جو ہے 4 لوگ جو ایسی حکومت کی ہے جن کی حکومت میں ساری چیزیں ان کے قبضے میں تھی۔ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ نمبر 1 پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری سرزمین پہ حکومت کی تھی۔ دوسرا ان کا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، یہ 2 مسلمان ہو گئے۔ 2 کافر میں جو ہے فرعون ہو گیا، اور ایک جو ہے بحر آغز یا ایسے کچھ نام ہے وہ ہے۔ 4 ایسے جو لوگ ہیں جس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ ان دونوں نے اس سرزمین پہ جو ہے مکمل طریقے سے فل پاور میں جنہوں نے جو ہے حکومت کیا تھا، ان کو ساری چیزیں حکومت ملی تھی کہ جو چاہیں گے وہ یہ کریں گے۔ تو اس میں سے ذوالقرنین کا واقعہ اب یہاں چل رہا ہے، تو ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وآتیناہ من کل شیء سببا، تمام چیزیں ان کو مہیا کر دیا تھا کہ انہوں نے حکومت میں جو تمام چیزیں جو ہے کر کے دکھلایا۔ کیا دکھلایا کہ فاتبع سببا، اور انہوں جو ہے تمام جو جتنے بھی ساری چیزیں ہوتے ہیں سب ان کے قبضے میں، اور ساری چیزیں ان کے جو ہے ان کے لیے ہم نے مہیا کر دیا تھا۔ اب جو ہے کہ ایک پہلا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین جو ہے جب ایک مغرب یعنی کہ سورج ڈوبنے کی جگہ کو پہنچے، وہ نکلے وہاں گھومنے کے لیے، تو وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو جب یہ مغرب یعنی کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں آخری حصے میں یہ پہنچ گئے، جہاں سورج ڈوبتا ہے دنیا کا سب سے آخری حصہ وہ جگہ ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، تو وہاں ایک دیکھیے گا آپ لوگ ویڈیو کے اندر، وہاں ایک سمندر ہے، سمندر کے اس طرف جو سورج ڈوبنے کی جگہ ہوتی ہے، تو جب ڈوبتا ہے سورج تو سمندر کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ پورا سیاہ، اور ایسا بادشاہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا لگا کہ ہم جو ہے سرخ یعنی کہ سمندر کے جو ہے اس میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، جس طرح سورج ڈوب رہا ہے اسی طرح ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی پانی کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہنچے کہ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اس جگہ پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا، کفار و مشرکین کو پایا، وہاں پہنچ گئے فتح کرتے کرتے۔ تو قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، آپ اگر چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں، یہ جو قوم تھے، جو کفار و مشرکین تھے، جو کفر میں جو ہے ملوث تھے، تو انہوں نے کہا کہ اما ان تعذب، میں اگر چاہوں تو ان کو عذاب دے دوں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، میں اگر چاہوں تو ان کو جو ہے معاف کر دوں، ان کا اچھا بدلہ اس کو ہم دے دیں۔ وہاں یہ جو ہے پہنچے۔ اس کے بعد قال اما من ظلم فسوف نعذبہ،
تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک جو ہے جو شخص بھی ظلم کرے گا، جو شخص بھی ظلم جو ہے سرکشی کرے گا، جو شخص بھی جو ہے کفر کرے گا، تو فسوف نعذبہ، ان قریب اس کو جو ہے سزا ہم دیں گے، یا ثم یرد الی ربہ، یا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنے رب کی طرف بھیج دیں گے، اپنے رب کے حوالے اس کو کر دیں گے، فیعذبہ عذابا نکرا، اور یقیناً اللہ تعالی جو ہے اس بندے کو جو ہے سخت سزا دیں گے اپنے تعلق سے، اپنے اس کے جو حساب سے جو ان کو عذاب دیں گے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، مستقل جو ہے نیک اعمال کرتے رہا، تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر جو ہے بدلہ رکھا ہے۔ دیکھیے جہاں پر بھی بدلہ کا معنی استعمال ہوتا ہے لفظ، وہاں پہ قرآن نے حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حسنہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرتے رہیں گے تب۔ جی، اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب اگر ہم چاہیں تو ہمارے معاملے میں، یعنی کہ ہم ان کے معاملے میں جو ہے آسانی کر دیں گے۔ یعنی آسانی کا مطلب یہ کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو معاف کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم سزا نہیں دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے اس کو ہم۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں اس کا قصہ بیان ہو گیا، کہاں؟ جہاں سورج جو ہے ڈوبتا ہے وہاں یہ پہنچ گئے تھے۔ اب وہاں سے نکلنے کے بعد ثم اتبع سببا، پھر چلے دوسری طرف۔ کہاں چلے؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے صبح صادق، صبح جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں یہ ذوالقرنین جو ہے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے بعض علماء کا اختلاف، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ صرف ایک مسلمان تھے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی تھے، بعض کا کہنا ہے کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ مسلمان تھے، ان کے اوپر الہام کیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے ذوالقرنین جو ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچ گئے گھومتے گھومتے۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، اور وہ ایسے قوم کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہ لوگ جو ہے ایسے قوم ہے کہ جہاں یہ لوگ رہ تو رہے زمین پہ، لیکن ان کے اوپر جو ہے گھر رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اب جب چھت نہیں ہے تو جب سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے جن کے گھر پہ چھت نہیں ہوتا ہے اس کے بدن پہ دھوپ لگتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص کہاں ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا، دنیا کا آخری کونا جہاں سے سورج نکلنے کا یہ ہوتا ہے، وہاں یہ لوگ جو ہے آباد تھے۔ تو آباد ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو گھر کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اب ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، اب چھت نہیں ہے تو صبح جب دیکھا کہ جو ہے ذوالقرنین کی سورج نکل رہا ہے اور تمام کی تمام لوگوں کو جو ہے بدن پہ جو سورج کی تپش پڑ رہی ہے، تو ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ کذالک، اسی واقعہ اس طرح ہے کہ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ ذوالقرنین کے پاس کیا چیز ہے، تو ذوالقرنین ان کے لیے انتظام کر کے دیا کہ اس طرح کے جو ہے گھر بنا کے رہو، تم لوگوں کو جو دھوپ نہیں لگے گی۔ اب آگے جو ہے یہ قصہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب چلے کہاں؟ دوسری جگہ، شمال سے جنوب کی طرف۔ ثم اتبع سببا، پھر چلے آگے، حتی اذا بلغ بین السدین، اب جو ہے ذوالقرنین جو ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے گھومتے گھومتے، فتح کرتے کرتے ملک۔ اب وہاں دیکھا کن لوگوں کو کہ وجد من دونہا قوما، انہوں نے ایسے قوم کو پایا جو ان کے علاوہ تھے۔ کن کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ ایسی جگہ پہنچے اور ایسے قوم کے پاس پہنچے کہ جو نہ ان کی لفظ کو، یعنی کہ اس کی بھاشا کو، لینگویج کو نہیں سمجھ رہے تھے، نہ ذوالقرنین کی بھاشا کو جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے، ایسی جگہ وہ پہنچ گئے۔ تو فرمائے کہ لا یکادون یفقہون قولا، اور یہ لوگ جو ہے نہ ذوالقرنین کی بات سمجھ پا رہے تھے، نہ ذوالقرنین جو ہے ان کی بھاشا جو ان کی بات سمجھ پا رہے تھے، ایسے قوم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب وہ قوم کون سی تھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ جو ہے یاجوج ماجوج جو ہے یہ زمین پہ بہت فساد پھیلا رہا ہے۔ اب یاجوج ماجوج جو ہے دیکھیے کہ اس کے بارے میں متعلق حدیث کے اندر بات ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمانے کے جو ہے ایک قوم ہے جو بہت زمین کے اوپر جو ہے فساد مچاتا تھا۔
اب تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے بچائیں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کیجیے، ہماری مدد کیجیے، آپ جو ہے ہمیں پیسہ مت دیجیے گا، لیکن آپ جو ہے ہماری جو ہے اپنی قوت سے، اپنے بدن سے جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کیجیے، اور اس کو ہم یہ کرتے ہیں، کچھ اپائے کرتے ہیں اس کا ہم۔ تو حدیث کے اندر بات ملتی ہے، اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے یاجوج ماجوج کو، اور پورا پیک کر دیا گیا ہے ان کو، اور جو ہے وہ روزانہ جو ہے یاجوج ماجوج جو ہے اس دیوار کو چارتا ہے، رات جب ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل جو ہے اس کو جو ہے پھر ہم ختم کر دیں گے، لیکن یہ یاجوج ماجوج جو ہے انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ صورت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے روزانہ چارتا ہے صبح سے لے کے شام تک، جب دیکھیں کہ ختم نہیں ہوا پتہ کل کریں گے، اب یہ لوگ انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ لوگ اسی کے اندر پیک ہیں۔ اب جو ہے اس کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کن لوگوں کو کہا جاتا ہے ابھی کے دور میں، تو یہ ہم نے کہیں حدیث سے بات نہیں کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور ابھی کے دور کے لوگوں کو کہنا یہ ہے، ماہری جو لوگ ہیں علم کے نفسیات جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کہنا ہے کہ ابھی کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے آبادی، جو زیادہ آبادی کس ملک کی ہے؟ چائنا کی ہے، چین ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چین لوگ جو ہے یاجوج ماجوج ہیں، اس لیے کہ ان کی آواز نہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے نہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے، چونگا پنگا چونگا 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 کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے چین کے لوگ ہیں، کہ جن کی آواز نہ ہم سمجھ پائیں گے نہ ہماری آواز وہ لوگ سمجھ پائے گا۔ تو یہ ایک الگ سے بات حدیث کے متعلق کو مت جوڑیے گا، ایک الگ سے ہم نے پڑھا ہے اس کو، تو یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ بھی اس کا نشانی یہ بتایا کہ یہ چین جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہے، اور ان کی آبادی زیادہ ہے ہی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی انہی لوگوں کی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ چین والے جو ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا ذا القرنین، کہ اے قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج جو ہے زمین میں بہت فساد مچا رہا ہے، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو آپ ایک کام کیجئے کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، ان کو پیک کر دیجئے تاکہ ہم کو جو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو کیسے کیا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے اپنے رب کے حکم سے جو کام شروع کیجئے، اور جو آپ کو بہتر لگے اس کے مطابق شروع کیجئے، لیکن ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا معاوضہ اپنے پاس رکھیے، آپ صرف اتنا کام کیجئے کہ آتونی زبر الحدید، آپ مجھ کو جو ہے لوہے کا جو ہے ایک چادر لا کے دیجئے۔ لوہے کا چادر کا مطلب یہ ہے کہ ایک گیٹ ہوتا ہے، جیسے لوہے کا گیٹ، یہاں گیٹ جو ہے لگا ہوا مین گیٹ پہ لگا ہوا ہے، اس طرح کہ آپ جو ہے لوہے کا چادر بنا کے ہم کو دیجئے۔ اس کے بعد حتی اذا ساوا بین الصدفین، اس کے بعد آپ جو ہم کو جو ہے تانبے کا جو ہے وہ لا کے دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے قال انفخوا، آپ اس پہ آگ لگائیے، آگ جو ہے بھڑکائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوہے کا جو گیٹ ہے، چادر ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے، جیسے کہ مین گیٹ دیکھے ہوں گے، اس میں جو سوراخ ہے کہ کہیں کہیں پہ، تو اس کو بھرنے کے لیے اس کو جو ہے یعنی پورا پیک کرنے کے لیے تانبے کا جو ان کو ضرورت پڑی، اور اس کو جو ہے پگھلانے کے بعد اس لوہے پہ اس کو رکھ دیا گیا، تاکہ وہ جو ہے جو سوراخ جہاں جہاں لوہے کی جو چادر ہے اس کے جو سوراخ ہے وہ پورا پیک ہو جائے، تاکہ جو وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں پائے۔ اور حتی اذا جعلہ نارا، اور اس کو جو ہے کیا کیا جائے، آگ سے جو اس کو پگھلا دیا جائے، اس کو پیک کر دیا جائے۔ اور قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اور اس کو جو ہے کیا کہ اس کے اوپر جو اڈھیل دیا جائے، تاکہ جو ہے پورا جو ہے دیوار چاروں طرف سے اور اوپر سے پورا پیک ہو جائے، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اسی میں پیک ہو جائے۔ تو یہ واقعہ تھا یاجوج ماجوج کا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کہ قرآن جو ہے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، تو یہ صرف ہنسی مذاق اپنے دل کو بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک عبرت کے طور پہ ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں،
اور پہلے زمانے کے واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ واقعی میں پہلے کے لوگ بھی کس طرح کے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، اور حقیقت میں یہ بھی قیامت کی نشانی بھی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے اس دنیا کے اندر آئیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، وہ جو ہے ان لوگوں کو ختم کریں گے۔ جب ان لوگوں کو ختم کریں گے یاجوج ماجوج کو، تو اس سرزمین پہ جو اتنی لاشیں ہو جائیں گی کہ جس سے زمین سے اور لوگوں کو بدبو محسوس ہونے لگے گی، پوری زمین جو بدبو سے پھیل جائے گی۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی، اس بارش کے سیلاب میں تمام کے تمام لاشیں جو یاجوج ماجوج کا پورا دہ کے جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سو لوگ جو ہے نیک لوگ رہیں گے اس میں۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی، باقی جو باتیں کہیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔